مریض کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. ہر حوالے سے دامے در میں سکنے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. محترم جناب حکیم محمد عامر صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف نظریہ مفرد اعضاء اور امراض جگر اس حوالے سے اپنا مقالہ پیش کریں. جناب حکیم محمد عامر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اساتذہ کرام کی موجودگی میں بڑا عجیب لگ رہا ہے. اصل میں تو یہ علماء کی فیلڈ ہے اور اساتذہ بیٹھے ہیں، مجھے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا. تو پہلے ساتھیوں کی بات سن کے کچھ چھوٹا موٹا موضوع سمجھ میں آ رہا ہے. اصل میرا تعلق اس خاندان سے ہے، سمجھ فیملی سے ہے، جہاں چھینک آنے پر ہمارے ٹیسٹ جو ہے بابا خان میں ہوتے تھے. تو یہ سن 2003 کی بات ہے کہ مجھے کچھ تکلیف ہوئی ذاتی طور پر. اپنی رات سے شروع کرتا ہوں یا وہ چیزیں سامنے رکھوں گا جو میرے اپنے گھر کی ہیں. تو اس میں اچانک کچھ ایسی کیفیت ہوئی، درد اٹھتا، کبھی موشن لگ جاتے اور ایسی کیفیت ہوتی کہ تکلیف انتہائی زیادہ. تو جا کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو پتہ چلا جسم میں زخم ہو رہے ہیں. تو خیر ہمارے علاقے کے ایک دو حکماء حضرات تھے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے زخم ہو گئے ہیں، سب سے پہلے تمام پروٹینز وغیرہ آپ پر بند. میں نے کہا یا اللہ، ہم نے تو آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی گوشت جو ہے کھانا شروع کیا ہے تو بڑا مشکل لگا. تو خیر گوشت وغیرہ کو چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ تکلیف بڑھتی گئی. میں نے وہ وقت دیکھا 2003-04 میں کہ پورے ہفتے میں صرف ایک روٹی کھائی پورے ہفتے میں، اور بالکل میرا وزن جو ہے 30 سے 35-40 کلو تک آ گیا. تو جو شاید ہو سکتا ہے کھال اور ہڈی کا ہی وزن ہو. تو اس کے بعد جو مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے، مختلف ہاسپٹلز میں جاتا رہا. 2004 کے اینڈ میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ بلال کالونی میں ایک حکیم صاحب ہیں، وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا یار اب میں تو وہ سو حکماء کا بھی ڈسا ہوا ہوں اور جو ہے باقیوں کا بھی ڈسا ہوا ہوں، تو چلتے ہیں. خیر میں وہاں گئے تو اللہ جزا خیر دے، میرے سب سے پہلے استاد محترم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ جو شاگرد حکیم جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے قابل نظریے کے طبیب ہیں. تو اور ہمارے ایک دوسرے ساتھی تھے. خیر ان کی تو ان سے ملاقات ہوئی جمال بھائی سے. تو انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور میں تھیلا ساتھ ایک پلاسٹک کا تھیلا بنایا ہوا تھا جس میں میں ادویات جو نیا کورس شروع کرتا تھا نا اس میں دوائیاں رکھتا تھا کہ تھیلا ہو اور باہر سے پلاسٹک کا نظر نہ آئے. تو میں تھوڑا بڑا تھیلا لے کر گیا کہ بھائی اتنے مرض پرانا ہو گیا تو اس بار جو ادویات کافی زیادہ آئیں گی. تو جمال بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا علاج ہو جائے گا، تو 15 سے 20 دن کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے. تو میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کالے چنے اور گوشت کا شوربہ، گوشت بھی کھائیں اور شوربہ بھی پئیں. میں نے کہا یا اللہ خیر. میں نے کہا علاج ہو نہ ہو دل کی بڑاس تو نکل آئے گی، گوشت کھانے کو ملے گا. بہرحال اس کے علاوہ کیا کہا کہ جی آپ نے کلیجی بھون کے کھانی ہے، رات کو کلیجی کھانی ہے اور صبح جو ہے کالے چنے کا شوربہ اور گوشت کھانا ہے. روٹی بالکل بند، دودھ بالکل بند. اور میں کچھ مربے کھا رہا تھا، گاجر کا مربع ہو گیا، سیب کا مربع ہو گیا، ساری جو ٹھنڈی چیزیں ہیں کیونکہ زخم تھے جسم میں گرمی تھی بظاہر تو وہ ختم کرنی تھی. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ شروع کرتا ہوں. گھر گیا، گوشت لیا، چنے کھانے. رات کو آپ یقین کریں، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ کہ کلیجی کو لال مرچ کے اندر خوب بھون کر، لہسن ادرک کا تڑکا دے کر چمچ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے. اب میں نے رات کو جو ہے وہ بندہ کنسٹیپیشن کا بھی پیشنٹ، اسٹول پاس نہیں ہو رہا کئی دن تک اور جو ہے یہاں تک گلا بھرا ہوا. رات کو جب میں نے چمچ سے کلیجی کھائی، آپ یقین کریں مناسب بات نہیں ہے لیکن اب کہنی پڑ رہی ہے، 2-3 بجے کے قریب پیٹ میں درد ہوا اور جس چیز کی تمنا میں سالوں سے مرا جا رہا تھا باغا، اور اللہ نے وہ راحت اور سکون دیا. میں حیران رہ گیا کہ یار اتنی مرچی مسالے کھا کر. تو خیر 3 دن کے اندر الحمدللہ بھوک بھی کھل گئی، طبیعت صاف ہونے لگ گئی. تو میں ان کے پاس گیا، بلایا تو 15 دن کے بعد تھا. میں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ کیا ہے، آپ مجھے مسئلہ تو بتائیں.
تو انہوں نے عجیب بات کی، کہا کہ برخودار آپ کا نروس سسٹم تیز تھا، آپ کے جسم میں کاربوہائیڈریٹس بڑھ رہے تھے، الکلائن کی زیادتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو اعصابی السر ہو چکا تھا جو ٹھنڈی چیزوں سے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیسا طریقہ علاج ہے؟ کہیں جگہوں پر میں گیا تو میں نے کہا کہ ان چیزوں کے کھانے سے کیسے ٹھیک ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے زخم ان چیزوں کے علاوہ خشک ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال میں نے 15 دن کی جب غذا کھائی اور اس کے بعد گیا، میں نے کہا کہ اب دوائی، انہوں نے کہا کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مربع آملہ مزید 15 دن کھائیں اور اس کے بعد چھٹی کریں۔ تو خیر میں نے مزید 15 دن مربع آملہ کھایا اور اس کے بعد جا کے اپنی رپورٹس کروائی تو تمام کی تمام رپورٹس کلیئر آ گئی، تمام کی تمام رپورٹس کلیئر آ گئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اچھا، میری والدہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور جو ہے ڈاکٹر خالد محمود صاحب نیشنل کے بہت اچھے قابل ڈاکٹر ہیں، والدہ صاحبہ کو سانس کا مسئلہ ہونا شروع کیا۔ ان دنوں جاوید بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے آپریشن لکھ کر دیا کہ کلوٹنگ ہو رہی ہے، جو ہے یہاں سے جو ہے نسیں بند ہو رہی ہیں، وینس بلاکیج ہے یا جو بھی ہے، باہر انہوں نے کچھ لکھ کے دیا، وہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس وقت میں کئی سفر میں تھا تو مجھے وہاں خبر ملی، تو خیر میں سفر سے واپسی آیا تو میں نے ان کو کہا کہ بالکل کوئی آپریشن نہیں کرنا ہے۔ میں نے فون اٹھا جمال بھائی کو فون کیا، تمام کیفیت بتائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ گھر آئے، والدہ محترمہ کی نبض دیکھی، انہوں نے کہا کہ والدہ صاحبہ سے پوچھیں کہ کہیں انہیں دائمی نزلہ رہا ہے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے؟ میں نے کہا کہ والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا بالکل نزلہ تو اتنا تھا، چھینکیں آتی تھی، برا حال ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی دوائی لی، کوئی ہائی پوٹینسی لی یا کوئی جس کے لیتے ہی نزلہ بند ہو گیا؟ والدہ نے کہا بالکل، کتنی فلاں کوئی ڈاکٹر صاحب تو ان سے کوئی دوائی منگوائی تھی اور سارے انجیکشن لگا، تو اس کے بعد سے آج تک نزلہ نہیں ہوا۔ جمال بھی نے کہا بھئی یہ وہی جمع ہوا مواد بلغم میں اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ 5 دانے منقع کے روزانہ سوتے وقت کھلا دیں، کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑے بھائی وغیرہ جو آغا خان کی طرف چکر لگاتے لگاتے تھک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے؟ میں نے کہا استاد جی کچھ اور بھی بتا دیں دل کی تسلی کے لیے۔ تو استاد جی نے کہا، میں نے کہا کہ صاحب کو زور لگ، بڑے عجیب الفاظ بولے، کہا کہ اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگ سب مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میں نے کہا استاد جی کیا؟ کہا کہ ایک ہی طرف، ایسا نہ ہو کہ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، باقی راستے چھوڑ دو، ایک طرف سے علاج کر لیں۔ انہوں نے کہا بہت زیادہ کرنا ہے تو 7 جوارش جالینوس دے دیں۔ خیر جوارش جالینوس ذرا مہنگی والی تیار کروائی، تب جا کے بھائیوں کو تسلی ہوئی کہ 4-5 ہزار لگا ہے تو کوئی اچھی چیز ہوگی۔ کام استاد جی نے کہا منقع نہیں کرنا ہے۔ خیر 5 دانے منقع روزانہ کھلانا شروع کیے اور جب تقریباً 1 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تھے کہ 2 نسیں کھل چکی ہیں، 1 باقی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی سے آپریشن کرا دو کہ 1 نس بند ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے راستہ مل گیا ہے، مجھے کلیہ مل گیا ہے، جس راستے سے 2 نسیں کھل گئی ہیں تیسری بھی اسی سے کھلے گی۔ آج والدہ الحمدللہ سب کچھ کھا پی رہی ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2007 میں تیسرا دل کا اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ساری زندگی 1 سیڑھی قدم نہیں چلے گی، ابھی 5ویں منزل پہ ہمارا گھر اور والدہ روز چلتی اترتی ہیں، کیا ہے کہ کلیہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو نظریہ کانی مفرد اعضاء کے ذریعے سے ہمیں جو چیز ملی ہے، ہمیں ایک نظام ملا ہے، ایک ترتیب ملی ہے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ حبۃ الاسود کلونجی میں شفا ہے، پڑھی ہے نا حدیثات سب نے پڑھ، شہد میں شفا ہے، دودھ میں شفا ہے۔ اب ہم نے جب یہ دیکھا کہ ایک بندے نے بلا کہنے لگا یار بات چیت چل رہی تھی کہ حدیث میں تو آتا ہے کلونجی میں شفا ہے، میں بندے کو کلونجی دیتا جا رہا ہوں، اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب بندے کو چیک کیا، اللہ کے بندے کلونجی حبۃ الاسد اس جسم کے اندر جو ہے خشکی کو بڑھاتی ہے، سودا کو بڑھاتی ہے، پیدا کرتی ہے، دل کے فعل کو تیز کرتی ہے۔ جس بندے کو آپ کلونجی دے رہے ہیں وہ پہلے ہی سوداوی پیشنٹ، اس کے اندر پہلے ہی خشکی بڑھی ہوئی ہے، اس کے لیے شہد ہے، شہد کے متعلق بھی تو ہے نا، شہد میں شفا ہے۔ تو جس بندے کو خشکی زیادہ ہے تو اسے ہم کیا دیں گے؟ حرارت دیں گے، صفرا دیں گے تو اس کو خشکی تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس بندے کو حرارت زیادہ ہے تو اس کو شہد دیں گے تو کیا ہوگا؟ مزید صفرا بڑھے کے نقصان ہو جائے گا نا۔ تو ایسے بندے کو ہم دودھ دیں گے، دودھ میں بھی تو شفا ہے۔
تو ہمیں ایک راستہ نظر آیا، ایک سسٹم نظر آیا، اس کے تحت پر کام شروع کیا. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے ہمارے ساتھی جانتے ہیں انہیں، تو پروفیسر صاحب ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی کہ انڈے کا سائیڈ ایفیکٹ، انڈے کا سائیڈ ایفیکٹ. نیچے لکھا کہ میں نے ایک پیشنٹ کو، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس نے انڈا کھایا اور انڈے نے بڑا نقصان دیا اس کو. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کیا نقصان دیا؟ کہ فیس بک پہ بات چیت چل رہی ہے، کہنے لگے کہ انڈے نے اس کے اندر گرمی پیدا کر دی، اسے بلیڈنگ شروع ہو گئی، اس کا بی پی شوٹ کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، انڈے کا مزاج کیا ہے؟ وہ طب بھی جانتے ہیں، طبیب بھی ہیں. کہنے لگے خشک گرم ہے، خشک کی گرمی بڑھائے گا، یا گرم کچھ سمجھ لیں، خشک گرم سمجھ لیں. تو یہ میں تدارکات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ بات چیزوں میں ہوتا ہے اس طرح. تو بہرحال تو انہوں نے کہا خشک گرم، تو میں نے کہا پیشنٹ میں انہوں نے عمل کیا کیا؟ کہا خشکی گرمی بڑھا دی. تو میں نے کہا انڈے کا سائڈ افیکٹ تھوڑی ہے، تو انڈے کا افیکٹ ہے. انڈے کا جو قصور ہے، انڈے کی غلطی کیا ہوگی کہ انڈا بیچارہ سردی پیدا کر لیں، آپ بولیں انڈے کا قصور ہے، تو وہی قصور تو اس کا جس نے انڈا سجیسٹ کیا ہے، جس نے کہا ہے کہ اس کو انڈا کھلا دیں، یہ غلطی اس کی ہے کیونکہ پیشنٹ کے اندر پہلے خشکی گرمی کا غلبہ تھا. اب انڈے بیچارے نے اندر جا کے، انڈا کوئی طبیب تو ہے نہیں کہ اندر جا کے جو اپنی مرضی سے عمل کرے گا، تو لہذا جس بندے نے انڈا سجیسٹ کیا تھا یہ اس کی غلطی ہے، وہاں اس کو انڈا لکھ کر نہیں دینا تھا. یہ انڈے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ انڈا لکھ کر دینے والے کا قصور ہے. تو کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اپنی ذات میں ایک مزاج رکھتا ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس نے جا کے جسم میں وہی اثر کرنا ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم دیکھیں گے نسخے کو نہیں، ہم دیکھیں گے پیشنٹ کو، ہم دیکھیں گے مریض کو. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ جب ہم نے سیکھنا شروع کیا، ایک بندہ آیا استاد جی کے پاس، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا ڈینگی ہو گیا ہے، ڈینگی ہو گیا اور میں نیروبیان کے انجیکشن لگا رہا ہوں، کمزوری اتنی ہو رہی ہے، میرے چکر ہی بند نہیں ہو رہے، تو نیروبیان کے انجیکشن لگا رہا ہوں، دن میں 2 3 لیکن میری کمزوری دور نہیں ہو رہی، چکر بڑھتے جا رہے ہیں. تو استاد جی مسکرائے، کہا کہ چندہ یہ بتاؤ، دوست تھے ان کے، وکیل تھے، کہنے لگے کہ چندہ یہ بتاؤ کہ ڈینگی میں کم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگے وائٹ سیل. کہا کہ آپ لے کے آئیں. ایک دم حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ سمجھ آ گئی، سمجھ آگے. کم جسم میں کیا ہے؟ وائٹ سیل ہیں، اور لے رہے آپ جو ہے آئرن ہیں، لے رہے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آر بی سیز بڑھا رہے ہیں، ایچ بی لیول بڑھا رہے ہیں. تو مریض جو ہے وہ کسی صورت اس کی کمزوری دور نہیں ہوگی. یہاں نظریہ قانون مفرد اعضاء نے طاقت کا اور کمزوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بدل دیا. کمزوری کیا ہے اور طاقت کیا ہے یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جسم کے اندر اخلاق میں سے کسی خلط کی کمی و بیشی ہو، اس کو آپ پورا کر دیں، مریض ٹھیک ہے. ابھی ایک سپلائر ہے، کہنے لگا کہ جب یہ دوائی ہے بہت اچھی ہے، خون بناتی ہے، یہ دوائی خون بناتی ہے. میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا کہ جو آپ کی تعلیم کتنی ہے، بات کیجیے اسلام دعا کی. کہنے لگے جی FSC کیا ہوا ہے. میں نے ان کو کہا آپ یہ بتائیں کہ خون جو ہے کیا وہ کوئی مفرد چیز ہے یا خون مرکب ہے؟ خون کا اگر انالائز کریں اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ انہوں نے مختلف بڑے نام گنا، جتنے مجھے بھی نہیں آتے یقین کرو وہ سب گنوا دیے. تو میں نے کہا کہ یار اتنے تو بھائی مجھے بھی نہیں معلوم، تو آپ یہ بتائیں آپ کی جو دوائی ہے کیا یہ براہ راست خون پیدا کرے گی؟ خون جو ہے مرکب ہے، اور آپ کی طبی تعلیم، انہوں نے کہا میں طبیب بھی ہوں. مجھے اور حیرت کا جھٹکا لگا. میں نے کہا کہ ہم پہلی کلاس کا سبق پڑھتے ہیں کہ مزاج کب بنتے ہیں، کسر و انکسار، فعل و انفعال، اثر و متاثر کے بعد آ کے ایک چیز پہ قائم ہو گیا. تو میں نے کہا یہ بتائیں آپ والا کس مزاج پہ قائم ہوا ہے؟ چیز آپ کی ہے، مجھے وہ مزاج بتائیں جس پہ آ کے یہ قائم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے قائم ہوا ہے، یہ جسم میں آئرن بڑھاتا ہے. تو میں نے کہا ایک بندے کا پہلی ایچ پی لیول بڑھا ہوا اس کو یہ کیا کرے گا؟ ایک بندے کا پہلی ایچ پی لیول، اس کا یہ خون کے قوام کو کیا کرے گا؟ اگر ایک بندے کے وائٹ سیل کم ہے وہاں یہ کیا کرے گا؟ خون کے اندر پروٹینز کی کمی ہوگی، مختلف جیسے کی کم ہوگی، تو بندہ خاموش. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو خون میں کیا کہتے ہیں آئرن کو بڑھائے گا. تو میں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے یہ خون کے ایک جز کو پیدا کرے گا جس میں اس کی کمی ہوگی، اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور جس میں یہ چیز پہلے سے زیادہ اس کو نقصان ہو جائے گا. ایک مرتبہ استاد صاحب نے سوال کیا، بات لمبی ہو رہی ہے بس مختصر کرتا ہوں، کہ بھائی ایک پیشنٹ آ گیا اس کو قبض ہے،
تو آپ کیا کریں گے, قبض کیسے توڑیں گے؟ قبض کشا دوائی دیں گے. کہا کہ اچھا یہ بتائیں, ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے, وہ بدی تحریک کے اندر ہے, گرم خشک تحریک ہے, سفرا بڑھ رہا ہے, اس کو قبض ہو گیا, تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ مثال کے طور پہ میں چیز کا نام دے رہا ہوں, یہ دیر نہیں دیجیے گا, پتہ چلے کہ مریض کا تو معاملہ ہو جائے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یعنی کہ آپ اسے حب السلاطین دے دیا, ٹھیک ہے, ایک بندے کو بدی تحریک اندر قبض ہے, حب السلاطین دے دیا, تو کیا ہوگا؟ سمجھو کا قبض ٹوٹ جائے گا. اگر نہیں, آپ یہ بتائیں اس کے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ جی نے کہا کہ بندہ خدا اس کے جسم کے اندر سفرا بڑھا ہوا ہے اور خشکی تحلیل ہو رہی ہے, سودا کا اس کا جسم سے اخراج ہو رہا ہے. کوئی بھی دوائی جو مولد سفرا ہے وہ محلل مخرج سودا بھی ہے, کیا کہتے ہیں, اساتذہ سب جانتے ہیں, علمی بیٹھے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دوائی قبض تو توڑ دے گی, لیکن جسم سے جس چیز کو نکالنا تھا وہ تو سفرا تھا. ایک بندے کو بدی تحریک میں سفرا کی ذاتی سے قبض ہو گیا, اس کا علاج کیا؟ سفرا کا اخراج. قبض کے ذریعے ہم یہ قبض نہیں توڑتے, بلکہ جسم میں جو چیز رک چکی ہے طبیعت مدبرہ بدن نے یا کسی بھی ذریعے سے رک, ہم اس کا اخراج کرتے ہیں. تو آپ نے جو اس کو حب السلاطین دی ہے, اس کو تو سفرا بڑھا دیا مزید, اور جو چیز اخراج پا رہی ہے وہ تو سودا ہے. جو پہلی کام ہے, پیشنٹ بول رہے جی بار بار جانا تو پڑ رہا ہے, لیکن ہاتھ بڑو ہو رہا ہے, بروڑے اٹھ رہی ہیں, حاجت کھل کے نہیں ہو رہی. تو بندہ خدا جو چیز تھی نہیں, آپ اس کو نکال رہے ہیں, تو حاجت کہاں سے ہوگی؟ تو کیا کیا جائے گا؟ اس پیشنٹ کو آپ گلقند دے دیں. ایسے پیشنٹ کا آپ نکالنا ہے, سقمونیا کے ذریعے سے خراج کرنے, آسان لفظوں میں چیزیں بتا رہا ہوں. تو نظریہ قانون مفرد اعضاء کے ذریعے سے ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے, جس کے ذریعے سے ہم آنے والے پیشنٹ کا آپ یقین کریں کہ آرام سے گھر بیٹھے اخراج کر سکتے ہیں, صرف ہر گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں, اور جس میں جو مواد رک رہا ہے وہ اس کا آپ اخراج کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے یہ ہم نے جو ابھی حافظ صاحب نے بھی بات کی کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے, اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کوئی پروسیس نہیں ہے, صرف اس نظام کو, اسکولیوں کو سمجھ لیں. حافظ صاحب بھی الحمدللہ پڑھا رہے ہیں, مدارس کے جتنے ساتھی ہیں, علماء ہیں, ان کی ترتیب جو ہے مشورے سے جو ہے ساتھیوں نے کورس کی ہیں, کیا کہتے ہیں, حماد اللہ صاحب میرے ساتھ ترتیب دی ہے, مفتی صاحب بھی بیٹھے میں سب سے پہلے آئے تھے. تو ساتھی الحمدللہ رابطہ کر کے ہمارے جتنے ساتھی ہیں جو مدارس میں پڑھانے جا رہے ہیں, یا جو اپنے مکتب پہ کلاسز لے رہے ہیں, یا جو آن لائن پڑھا رہے ہیں, بالکل فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں, 1 روپیہ نہیں لے رہے, صرف اس وجہ سے کہ یہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فن ہے, جو انہوں نے بے لوث ہو کے دنیا میں پھیلایا تھا, وہ آگے پھیلتا رہے. اور یقین کریں جس چیز میں اخلاص ہوتا ہے نا, وہ چیز پھیلتی ہے. اور نظریے کی دنیا کے اندر تیزی سے پھیلنے کی وجہ بھی صرف اور صرف یہ جو ہے اخلاص ہے. آخری بات کہ جو ہے وہ بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا موضوع آج کا جگر کا تھا, تو وہ ایک انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھ لیں, تو میں بھی لیکن صرف جگر کے متعلق نظریہ قانون فلازہ میں اب ایک بندہ رپورٹس لایا, کہنے لگا کہ بھائی لکھا ہوتا ہے ان جگر بڑھ رہا ہے. تو ہم لوگ بیٹھے تو استاد جی نے کہا بھائی لونگ دار چینی کا قہوہ پیو, کیا کہتے ہیں, لونگ دار چینی, جگر بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جگر بڑھ رہا ہے, کیا کرے جی, لونگ دار چینی پیو. دوسرا بندہ ہے جی اس کی بھی رپورٹ میں جگر بڑھ رہا ہے, کیا کریں؟ کہا آپ کے بھائی اجوائن پودینہ ادرک کا قہوہ پیو. یا اللہ استاد جی دونوں کا جگر بڑھ رہا ہے. کہا کہ بھائی پہلا جو بندہ آیا تھا اس کی تحریک اعصابی تھی, اس کا جگر تو بڑھ رہا تھا, متاثر ہو رہا تھا, لیکن بوجہ تحلیل کے ہو رہا تھا, سفرا کے کثرت اخراج کی وجہ سے تحلیل سے بڑھ رہا تھا. اور دوسرا جو مریض آیا تھا اس کا نروس سسٹم کا جو اس کے مسکولر تیز ہو رہے تھے, اور تسکین کی وجہ سے اس کا جگر بڑھ رہا تھا. تو لہذا یہاں اصول علاج الگ ہوگا, دونوں کنڈیشن میں بڑھ رہا جگر ہی ہے, متاثر جگر ہی ہو رہا, لیکن ایک جگہ تحلیل کی وجہ سے اور ایک جگہ تحریک کی جو ہے تسکین کی وجہ سے. تو نظریہ قانون فی الاعضاء کے مطابق اگر ہم کوشش کر کے سسٹم کو سمجھیں گے, یقین کریں کہ ہمارے پاس آنے والے جو مریض ہیں ان کا رزلٹ انتہائی زیادہ جلدی ملے گا. اور ابھی ہمارے کچھ ایسے پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر عامر صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ, وہ آئیں گے. یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ ایسے پیشنٹ جن کو اللہ نے شفا دی ہے, اور ایسے امراض سے جن کو لاعلاج قرار دیا گیا, اس میں بلڈ کینسر کے بھی پیشنٹ ہیں, اور باقی کچھ پیشنٹ باقاعدہ وہ اپنی رپورٹس کے ساتھ پیشنٹ
آئے ہوئے ہیں. میرے والد صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے, ان کا بھی علاج جو ہے نظریے کے طبیب ہیں الحمد انہوں نے کیا تھا, بلڈ کینسر کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا 3 سال پہلے, سب ساتھیوں کو معلوم ہے. انہیں کورونا بھی ہو گیا, تو اس کے بعد ہاتھوں میں اٹھا کے ملایا, 30 kg ویٹ تھا, بے ہوشی تھی, بالکل 30 کلو وزن تھا, اور آخری اسٹیج سے آغا خان ہاسپٹل سے ہم لے کر آئے تھے مشرف کالونی میں. تو وہاں الحمدللہ ہمارے ساتھی نظریے کے انہوں نے علاج شروع کیا, اور آج بفضل خدا میرے آپ سے کم از کم, آپ سے مراد وہ ساتھی ہے جو میری طرح کمزور ہیں, تو ہم لوگوں سے کم از کم وہ اچھا کھا پی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تو کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, جو ساتھی آ چکے ہیں ان کا انشاءاللہ تعارف ہوگا. تو میرا یہی پیغام اور صرف یہ مختصر سی بات ہے کہ نظریہ کانف اعضاء کو جو سیکھنا چاہیں الحمدللہ ہمارے ساتھی حاضر ہیں, اساتذہ بھی موجود ہیں, وہ رابطہ کریں. شاہد نیو صاحب ہمارے کراچی میں صدر حافظ صاحب ہیں, ان کے ذریعے سے رابطہ کریں. جس علاقے میں آپ ہوں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ترتیب بنا دی جائے گی. جزاکم اللہ.